فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، جلت وعظمت الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين وخاتم النبيين، مولانا مولاي الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، صلوات محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، ماہ اذا، ماہ محرم، ہجری سن 1443 کی 8ویں تاریخ آن پہنچی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی عزاداری کو، ماتمداری کو، آپ سب کے تمام ہر اعتبار سے عزا کو اللہ قبول فرمائے، جناب سیدہ قبول فرمائے۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے چند خطوط لکھے، تقریریں کی، اور اسی اعتبار سے امام کے چھوٹے چھوٹے جملے، لیکن اس سے پہلے ایک فضیلت ہم بیان کرتے ہیں۔ پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جناب سیدہ کے بارے میں، جو خاتون جنت ہے، پیارے رسول کی اکلوتی بیٹی ہے، حسن و حسین علیہم السلام کی والدہ گرامی ہے، امام علی علیہ السلام کی زوجہ ہے، قرآن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آیت مباہلہ کی سینٹر ہے، مرکز ہے۔ جناب فاطمہ کے بارے میں پیارے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے روز جب جناب سیدہ کی سواری گزرے گی، آواز دینے والا آواز دے گا،
غضوا ابصارکم، تم اپنی آنکھوں کو بند کرو۔ کیوں بند کرو؟ آواز آئے گی اس لیے کہ رسول کی بیٹی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ جناب سیدہ پل صراط سے گزرے گی اور ساتھ میں ان کے ساتھ 70,000 جنت کی حوریں ہوں گی جو ان کی خدمت کے لیے ہوگی، وہ بھی ان کے ساتھ برق کی طرح یعنی بجلی کی طرح وہاں سے گزر جائیں گے۔ عزیزان محترم، یہ فضیلتیں بہت زیادہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی ہے۔ آج جناب سیدہ کی فضیلت میں نے اس لیے بیان فرمائی تاکہ آج کی جو مجلس ہے وہ مخصوص ہے مولا ابوالفضل عباس سے، اور مولا ابوالفضل عباس وہ شخصیت ہے کہ جن کے لیے خود بی بی فاطمہ زہرا نے فرمایا ہے کہ عباس میرا بیٹا ہے۔ جب مولا ابوالفضل عباس کی ولادت ہوتی ہے اور اپنی آنکھیں نہیں کھولتے، جب آغوش امام حسین علیہ السلام میں آ جاتے ہیں تو مولا ابوالفضل عباس اپنی آنکھ کھولتے ہیں۔ جس طریقے سے مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنی ماں کے آغوش میں آئے، جہاں فاطمہ بنت اسد کے آغوش میں پہنچے، لیکن اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا اس وقت تک جب تک پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش میں نہ آ گئے۔ سب سے پہلے زیارت مولا علی علیہ السلام نے اپنے آقا و مولا پیارے رسول کی۔ اسی طریقے سے یہاں پر مولا عباس آنکھیں نہیں کھولتے ہیں، بلکہ سب سے پہلے آنکھ کھولی تو آغوش امام حسین میں۔ نہیں معلوم یہ کس طریقے سے ان کو وہ گرمی محسوس ہوئی جو مولا ابوالفضل عباس نے احساس کیا کہ یہی امام حسین ہے، اور ان کی آغوش کے اندر آنکھ کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے زیارت مولا حسین کی کرتے ہیں۔ ابھی تو ان کی ولادت ہوئی ہے، فوراً گھر میں آپس میں گفتگو ہونے لگی کہ عباس آئے ہیں، عباس کی ولادت ہوئی۔ عباس، جناب زینب نے محسوس کیا کہ یہ جو نیا نومولود جو بچہ ہے وہ اور کوئی نہیں، میرا بھائی عباس ہے۔ فوراً جاتی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا، اپنے بھیا کو، چھوٹے سے بھیا کو آغوش میں لیتی ہے اور کان میں کچھ کہتی ہے۔ مولا کائنات نے دیکھا، اے بیٹی زینب، ابھی تو دنیا کے اندر یہ تمہارا بھائی آیا ہے، ارے کان میں کیا باتیں کر رہی ہو؟ کہا کہ بابا جان، یہ میں ایک امانت تھی کہ جو میرے بھیا کے حوالے کر رہے ہو۔ کہا کہ کون سی امانت؟ کہا کہ میری ماں نے کہا تھا تمہارا بھائی جب دنیا میں آئے جس کا نام عباس ہوگا اس کو تم میرا سلام پہنچانا۔ عزیزو، تو عباس اس شخصیت کا نام ہے، اس شخصیت کا نام ہے۔ پوری دنیا جس کو سلام کرتی ہے وہ رسول خدا ہے، رحمت للعالمین ہے، اور رسول خدا جس کو سلام کرے وہ فاطمہ زہرا ہے، اور جناب فاطمہ زہرا جس کو سلام پہنچائے وہ ابوالفضل عباس ہے۔ اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مولا ابوالفضل عباس کا کیا مرتبہ ہے، کتنے عظیم ہے، کتنا بلند مرتبہ ہے۔ تو ہمیں آج یہی گفتگو کرنا ہے کہ مولا ابوالفضل عباس نے ہمیشہ مکمل طریقے سے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا اور ہر وقت ساتھ دیتے رہے۔ دیکھیں، کامیابی مولا عباس نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ کامیابی کس چیز میں ہے۔ کامیابی اس میں ہے کہ انسان امام کو پکڑے رہے، امام کو نہ چھوڑے۔
سچی کامیابی اسے کہتے ہیں کہ انسان چاہے مصیبتیں آ جائے، چاہے تکلیفیں آ جائے، چاہے بادل پھٹے، چاہے آسمان گرے، لیکن ہمیشہ انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ اپنے امام کے ساتھ رہے۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام سے بہتر کون امام ہوگا؟ امام علی علیہ السلام سے بہتر کون امام ہوگا؟ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان 14 معصومین علیہ السلام کا اس طریقے سے دامن پکڑے کہ ان کے مقابلے میں جو کوئی بھی آئے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنے قوم قبیلے کے اندر قابل احترام رہتا ہے، گھر کے اندر بزرگ ہے قابل احترام ہے، قوم و قبیلے کے اندر بزرگ ہے قابل احترام ہے۔ اسلام بھی کہتا ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کا احترام کریں، آپ اپنے والدین کا احترام کریں، لیکن احترام ایک جگہ پر، لیکن ایک بات دھیان رکھے کہ امام حسین علیہ السلام یا امام علی علیہ السلام یا امام کاظم علیہ السلام یا امام زمانہ علیہ السلام، ان کے مقابلے کے اندر اور کوئی نہیں آ سکتا۔ حقیقی معنوں میں جو امام ہے یہی لوگ ہیں۔ مولا عباس نے ہمیں یہی بتایا کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو یہی ہے۔ اور مولا امام حسین ابن علی علیہ السلام ایک خط لکھتے ہیں بنی ہاشم کے نام۔ بنی ہاشم یعنی خاندان امام حسین علیہ السلام کو ایک خط لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ اما بعد فإن من لحق بی منکم استشہد معی، جو بھی مجھ سے ملحق ہو جائے گا تم میں سے وہی کامیاب ہوگا۔ یعنی کامیابی کا راز کیا ہے؟ امام نے بیان فرمایا، جو کوئی بھی مجھ سے ملحق ہو گیا وہی کامیاب ہے۔ وَمَن تَخَلَّفَ لَمْ يَبْلُغُ الْفَتْحَ، اگر کوئی ہم سے دور ہو گیا، اگر مجھ سے جدا ہو گیا تو پھر وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کو کبھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ صلوات محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، بہت سے لوگ تھے کہ امام نے جن کو بلایا لیکن وہ لوگ نہ آئے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ امام کے پاس آئے، امام نے ان کو بلایا، امام کے پاس آ گئے اور کامیاب ہو گئے۔ جناب حر کون تھے؟ امام کے پاس آ گئے۔ جناب زہرقین کون تھے؟ عثمانی مذہب کے تھے، اور امام سے ملاقات ہوئی اور پھر وہ کامیاب ہو گئے۔ ہم بھی کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، اے مولا کاش کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ ماہ محرم ہے، ماہ اذا ہے، ہم بار بار مولا حسین کو یاد کرتے ہیں، بار بار مولا عباس کو یاد کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، جب بھی مولا حسین کو یاد فرمائے تب یہ جملہ کہے، کاش کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم کامیاب ہو جاتے۔ اس کا اجر و ثواب یہ ہے کہ آپ جیسے کہ کربلا کے میدان میں جو شہداء شہید ہوئے ہیں، اس شہداء جو شہید ہوئے ہیں ان کا جو اجر ہے ویسا اجر ان کا ہے کہ جو یہ کہتا ہے لیکن خلوص دل کے ساتھ، واقعاً سچے دل کے ساتھ کہ کاش کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ کوفیوں کی طرح نہیں کہ فقط زبان سے بلایا پھر امام کو ترک کر دیا۔ عزیزان محترم، مولا ابوالفضل عباس ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ ارے کیوں نہ رہتے، کیوں نہ رہتے؟ مولا عباس کو امام علی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کے ذریعے مانگا ہے، خاص اہتمام کیا ہے۔ اپنے بھائی کو بھیجتے ہیں، جاؤ فلاں قبیلے میں، وہاں کا قبیلہ بہت شجاع ہے، بہت ہی بہادر ہے، اس قبیلے سے ایک لڑکی سے شادی کرنا ہے تاکہ اس کے وہاں ایک بچہ دنیا میں آئے جو بہادر ہو، شجاع ہو اور میرے حسین کے کام آئے۔ یعنی کربلا کو جو
سجا رہے ہیں، امام علی بھی سجا رہے ہیں۔ کربلا کی تیاری امام علی بھی کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے امام حسن علیہ السلام نے کربلا کے لیے تیاری کی تھی، اپنے بیٹے جناب قاسم کے بازو پر تعویذ باندھا تھا، کربلا کے لیے تیاری فرمایا تھا امام حسین سے، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، ارے آپ کے دین کی طرح تو دوسرا کوئی دین ہی نہیں ہے میرے بھائی حسین۔ اے حسین، آپ کا روز، آپ کا دن جو عاشور کا ہے وہ تو بالکل انوکھا ہے۔ ہاں، امام علی علیہ السلام نے تیاری کی کہ ایسی عورت ہو جس سے بیٹا دنیا میں آئے تو بہادر ہو۔ عزیزان محترم، یہاں ایک درس ہمیں ملتا ہے کہ امام علی علیہ السلام خود کیا کافی نہیں تھے، امام علی علیہ السلام بتانا چاہ رہے ہیں کہ اولاد کے شجاعت میں، اولاد کے کردار میں، اولاد کے اخلاق میں جتنا اثر مرد کا ہے اتنا اثر عورت کا بھی ہے۔ تو عورت جو بھی آئے گی اگر صحیح عقیدہ والی ہوگی، عورت جو آئے گی اگر اچھے اخلاق والی ہوگی، عورت اگر آئے گی اگر وہ دین اس کے پاس ہوگا تو وہ دین اولاد تک پہنچے گا، اور دین اولاد تک پہنچے گا تو دین اولاد دیندار بنے گی، اولاد شجاع بنے گی، اولاد نیک اخلاق والی بنے گی۔ تو جب ہمارے جوان نوجوان شادی کرے تو یہ سوچے، یہ فکر کرے کہ ہم جس سے شادی کر رہے ہیں کیا وہ ہماری اولاد جو اس دنیا میں آئے گی اس کے لیے بہتر تربیت کے قابل ہے کہ نہیں ہے، وہ جو دنیا میں آئے گی اس کے اندر اچھے اخلاق آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، جو دنیا کے اندر آئے گی میری اولاد کیا وہ ماں ہمارے بچے کو دیندار بنا پائے گی کہ نہیں بنا پائے گی۔ بس یہ مولا علی علیہ السلام ہمیں درس دے رہے ہیں کہ میں تو کافی تھا، معصوم ہوں، بے گناہ ہوں، لیکن ماں کا بھی کردار اولاد کے اندر رہتا ہے۔ عزیزان محترم، امام علی علیہ السلام جب خود جانتے تھے تو اپنے بھائی جناب مسلم کو کیوں بھیجا؟ عزیزان محترم، جناب عقیل کو اس لیے بھیجا کیونکہ جناب عقیل علم انساب کو جانتے تھے، یعنی کہ وہ علم کہ جو نسل در نسل کون سی نسل اچھی ہے، کون سی نسل کے اندر خرابی ہے، کیا کمیاں ہیں، وہ تمام چیزیں مولا امام علی کے بھائی جناب عقیل جانتے تھے۔ تب یہاں پر سوال آئے گا، کیا امام علی نہیں جانتے تھے؟ عزیزان محترم، امام علی بھی جانتے تھے، لیکن ہمیں درس دے رہے ہیں کہ جب ایسا موقع آئے تو اپنے خاندان کو ساتھ میں لے کر چلا کرو، پیار و محبت سے ایسے مسئلے حل کیا کرو۔ اور دوسری چیز تھی کہ جناب عقیل وہ تھے کہ جو علم انساب جانتے تھے، نسبت جانتے تھے، کون سی نسل کیسی ہے وہ جانتے تھے، لیکن علی کی ذات وہ ہے کہ جن کے ذریعے سے نسلیں پہچانی جائے گی۔ جناب عقیل نسل کون سی کیسی ہے وہ جانتے تھے، لیکن امام علی وہ ہے کہ جن کے ذریعے سے نسلیں پہچانی جائیں گی۔ کیسے؟ عزیزان محترم دیکھیں، جب مولا کائنات کی ولادت ہوتی ہے اور ولادت کے بعد باہر نکلتے ہیں اور پیارے رسول جناب ابو طالب یہ لوگ امام علیہ السلام کو گھر کی طرف لے کر چلے تو وہاں کے جو کچھ لوگ موجود تھے کہا کہ کیا آپ ہماری رسم کو ادا نہیں کریں گے؟ کون سی رسم؟ کہا کہ وہ رسم کہ جو اژدہا ہے، اگر اژدہے نے چھوڑ دیا تو سمجھ لیجئے کہ وہ اچھے ہے، پاک ہے، اگر جو ان کو نقصان پہنچایا تو یہ بیٹا صحیح نہیں ہے۔ تو رکھ دیا گیا۔ اژدہا آتا ہے اس بچپنے کی حالت میں
امام علی علیہ السلام نے 2 انگلیوں سے اس اجدر کو چیر کے پھینک دیا۔ عزیزان محترم، شجاعت امام علی دیکھے، بہادری امام علی دیکھے، تب لوگ حیران پریشان ہو گئے اور کہنے لگے ارے ہمارے پاس جو نسلوں کا پیمانہ تھا کہ پاک کون ہے نجس کون ہے، تو وہ تو اب یہ آپ کے بچے نے اس کو مار دیا، اس کو ٹکڑے کر دیے۔ اب ہم کیسے پہچانیں گے کہ جو شخص اس دنیا کے اندر آیا ہوا ہے وہ حلالی ہے یا غیر حلالی ہے؟ عزیزان محترم، اس وقت کہا گیا پیارے نبی نے کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کہا؟ یا علی حبک ایمان و بغضک کفر یا بغضک نفاق، اے علی جو آپ سے محبت کرے گا وہی مومن ہے، اور جو آپ سے دشمنی رکھے گا وہ کافر ہے یا منافق ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ امام علی علیہ السلام اس طریقے سے لوگوں کو پہچنوایا کہ حقیقت کیا ہے۔ تو اسی اعتبار سے جناب عقیل کو بھیجا کہ جاؤ وہاں پر عورت لے کر آؤ جو شجاع ہو۔ امام علی علیہ السلام نسلوں جو بھی ان سے محبت کرے گی امام علی علیہ السلام سے، وہی لوگ پاک و طاہر ہے، ورنہ جو دشمن علی ہوگا وہ پاک و پاکیزہ نہیں ہو سکتا۔ جو دشمن علی ہوگا وہ حلالی نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، بہرحال شادی ہوئی، گھر میں آئے، چوکھٹ پر آ کر جناب ام البنین وہاں پر بیٹھ گئی، اور حسنین علیہ السلام جناب زینب ام کلثوم کہا کہ اماں، جناب ام البنین کہتی ہے مجھے آپ لوگ ہمیں ماں نہ کہو، بلکہ میں اس گھر کی خادمہ بن کر آئی ہوں، میں آپ کی خدمت کروں گی۔ ہاذا دارو، جب ماں کے دل کے اندر یہ جذبہ ہو کہ یہ ہمارے آقا ہے، یہ ہمارے مولا ہے، تو پھر ان کی جو نسل آئے گی تو نسل کے اندر بھی یہی جذبہ ہوگا کہ یہی ہمارے آقا و مولا ہے۔ اس لیے ہمیشہ امام حسن کو، امام حسین کو، شہزادی کو، جناب ام کلثوم کو ہمیشہ مالکہ سمجھا، ان کو آقا سمجھا۔ عزیزان محترم، تو مولا ابوالفضل عباس، یہ ماں کی تربیت کا اثر تھا، اور وہ بہادر تھے کہ جو ہر اعتبار سے بہادر تھے۔ ہاں عزیزو، دیکھیں آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو مولا عباس کے جلال کی قسم دی جائے، اگر جلال مولا ابوالفضل عباس کی قسم کھائے گا تو اس کو سزا مل کے رہتی ہے۔ مولا عباس کے گنبد کے اوپر سے پرندے بھی پر نہیں مارتے ہیں، یہ جلال ہے مولا ابوالفضل عباس کا۔ مولا ابوالفضل عباس یہ باب الحوائج ہے۔ عزیزان محترم، جو کوئی بھی آتا ہے حاجت لے کر، وہ حاجت اس کی پوری ہوتی ہے۔ ایک طالب علم جاتا ہے کربلا پر، اور کربلا میں مولا حسین کے روزے کے بعد، زیارت کرنے کے بعد وہ پہنچا مولا ابوالفضل عباس کے حرم میں، اور حرم میں پہنچنے کے بعد دعائیں کر رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، لیکن مولا ابوالفضل عباس کے وہاں سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ تھوڑی دیر بعد ایک گوار، ایک دیہاتی، ایک عرب آتا ہے اپنے بچے کو لے کر، اور بچے کو وہاں چھوڑ جاتا ہے، کہتا ہے عباس سے بچہ تمہارے حوالے۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ فوراً ہی جو بیمار تھا، اپاہج تھا، مصیبت میں تھا، وہ بچہ چلنے لگا، بیماری دور ہو گئی، لے کر روانہ ہو گیا۔ عزیزو، یہ طالب علم
سوچتا رہا اور دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ مولا عباس کیسے ہے، دوسروں کو تو دیتے ہیں، ہم مانگ رہے تب بھی ہمیں نہیں دے رہے ہیں۔ عزیزان محترم، کبھی بھی ان ہستیوں کے مقابلے میں بد زبانی نہ کرنا، کبھی بھی اپنے دل کے اندر برا خیال نہ لانا۔ یہ ہستیاں اولیاء خدا ہے، ہر چیز کو جانتے ہیں، کب کس کو کیا دینا ہے۔ فوراً وہ وہاں پر یہ دل و دماغ کے اندر احساس ہوا کہ مولا حسین میری نہیں سن رہے، مولا عباس میری نہیں سن رہے ہیں، اور ناراض ہو کر جانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ نہیں، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، میرے آقا ہے، میرے مولا ہے، انہوں نے دین کے لیے کتنی قربانی پیش کی ہے۔ جاتا ہے نجف اشرف، وہاں پہنچا، کسی طالب علم کے ذریعے سے اطلاع ملی کہ اس وقت کے جو وہاں کے بڑے عالم ہیں انہوں نے ان کو بلایا ہے، اور بلانے کے بعد کہا کہ لو یہ 2 تھیلی ہے، ایک تھیلی جو پیسوں سے بھری ہوئی تھی، سکوں سے بھری ہوئی تھی، کہا کہ اس سے اپنا مکان خریدنا، اور دوسری تھیلی یہ وہ ہے کہ جو تمہاری تمنا ہے کہ تم حج پر جاؤ، جو اس سے تم حج کرنا۔ کہا کہ میں شرمندہ ہو گیا، میری نظریں جھک گئی، میں نے مولا عباس سے یہی 2 سوال کیے تھے، میرا مکان آمادہ ہو جائے، تیار ہو جائے، اور یہ کہ مجھے حج پہ جانا ہے۔ شرمندہ ہوا۔ عزیزان محترم، تو اس بارگاہ میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن اگر جو واقعاً ضرورت ہے تو ضرورت پوری ہوتی ہے۔ ہمیں بس توسل کرنے کی ضرورت ہے، ہم فقط ان سے مانگے، رو رو کے مانگے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک جوان جو بیمار تھا، جو اٹھ نہیں سکتا تھا، پیروں سے مجبور تھا، وہ شفا کے لیے ہمیشہ مجلس میں آتا، اور مجلس میں آنے کے بعد منبر کے پاس آ کے بیٹھ جاتا، کوئی اٹھا کر لے آتا یا ویل چیئر میں لے آتا اور وہاں پر اس کو بٹھا دیتا۔ ایک مرتبہ لوگ مجلس کے اندر گریہ کر رہے ہیں، ماتم ہو رہی ہے، ماتم بھی بہت زور و شور سے ہوا، گریہ و زاری بہت ہوئی۔ جب زور و شور سے ماتم ہوا، ایک مرتبہ اس کو بے ہوشی کی حالت آ گئی، اور غنودگی کی حالت میں ایک مرتبہ دیکھا کہ کوئی گھوڑ سوار آئے ہوئے ہیں۔ گھوڑ سوار آنے کے بعد مجھ سے کہتے ہیں کہ اے عزادار امام حسین، اے میرے بابا کے عزادار، اے میرے عزادار کھڑا ہو جا۔ کہا کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا، میرے پیر کے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں کھڑا ہو سکوں، میرے اندر وہ سکت نہیں کہ میں کھڑا ہو سکوں، میں تو اپاہج ہوں نا، میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ کہا کھڑے ہو جاؤ۔ دوبارہ کہا، وہ گھوڑ سوار وہاں پر پہنچے، کہا کھڑے ہو جاؤ۔ کہا کہ میں نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اب تیسری مرتبہ کہا میں کہہ رہا ہوں کہ کھڑے ہو جاؤ۔ کہا کہ میں کیسے کھڑا ہو جاؤں؟ آپ کہہ رہے تو میں کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہوں، آپ اپنے ہاتھ کو بڑھائیے تاکہ میں کھڑا ہو جاؤں۔ عزادارو، ایک مرتبہ وہ گھوڑ سوار نے کہا، ارے بھائی میرے ہاتھ تو نہیں ہے، تو یہ میری چادر جو گھوڑے کے اوپر رکھی ہے، اس کا سرانہ پکڑ لے اور کھڑا ہو جا۔ کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میرے بازو کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے۔ ہائے، جب وہ کھڑا ہو جاتا ہے، لوگوں نے دیکھا، جس کے پاس چلنے کی طاقت نہیں تھی، وہ کھڑا ہو گیا، رو رو کر ماتم کرنے لگا، گریہ کرنے لگا
گریہ کرنے لگا، ماتم کرنے لگا۔ ارے لوگوں نے دیکھا اور جوش آیا، دوپہر میں ماتم ختم ہونا تھی، ارے وہ ماتم چلتی رہی، شام تک چلتی رہی۔ جب شام ہوئی، ماتم کرتے کرتے لوگ تھک گئے۔ ایک مرتبہ اس سے پوچھتے کہ بھائی کیا ہوا، ارے کیا واقعہ پیش آیا؟ وہ بیان کرتا ہے مولا عباس نے مجھ پر کرم کیا ہے، آقا عباس نے مجھ پر کرم کیا ہے، ارے مجھے شفا دینے والے میرے آقا ہے۔ کہا کہ کیسے معلوم ہوا کہ تمہارے آقا ہے؟ کہا کہ میں نے کہا ارے آپ کہہ رہے بلند کرنے کو تو اپنا ہاتھ مجھے دیجئے، میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہوتا ہوں۔ تو کہا کہ ارے میرے ہاتھ کربلا کے میدان میں ارے شہید ہو چکے ہیں، میں کیسے تمہیں اپنے ہاتھ دوں؟ ہاں عزادارو، یہ مولا ابوالفضل عباس ہے۔ جو بھی آتا ہے مولا عباس کی بارگاہ میں ضرور پوری ہوتی ہے، بس خلوص ہونا چاہیے، یقین کے ساتھ آنا چاہیے۔ آپ دعائیں کریں، اپنے ایمان کے باقی رہنے کی دعا کریں، آپ یہ دعا کریں ہمارے بچے ہدایت حاصل کرے، ہدایت کے رستے پر رہے، یہ دعا کرے امام مہدی کا ظہور ہو جائے تاکہ اس دنیا سے ظلم و جور ختم ہو جائے۔ ہاں عزادارو، مولا عباس ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے، ہمیشہ ساتھ نبھاتے رہے، یہاں تک کہ جب 9 محرم کو تاسوعا کے عصر کو ایک مرتبہ شمر ملعون کہتا ہے کہاں ہے میری بہن کے بھانجے، کہاں پر ہے؟ میں ان کے لیے امان لایا ہوں۔ مولا عباس سمجھ گئے یہ ہمیں کہہ رہا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام سب یہ باتیں سن رہے تھے، مولا عباس کوئی جواب نہیں دے رہے۔ شمر ملعون امان نامہ لے کر آیا ہے لیکن کوئی جواب مولا عباس نہیں دیتے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ بھئی عباس، ارے تمہیں کچھ کہنا چاہ رہا ہے، ذرا جا کے سن تو لو۔ امام کا حکم تھا، مولا عباس پہنچے، کہا کہ میں تمہارے لیے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں، حاکم کی طرف سے تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ مولا عباس ایک مرتبہ تڑپ گئے، غصے کے حالت میں کہنے لگے اے لعنتی، ارے تو میرے لیے تو امان نامہ لایا ہے لیکن میرا آقا حسین مولا اس کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہے، ارے تو کیسی بات کرتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ رہے۔ لیکن ہاں عزادارو، ایک واقعہ ملتا ہے اور واقعہ کی خدمت میں پیش کروں اور پھر ربط مصائب آگے، کہ مولا حسین علیہ السلام پر مولا عباس نے جان کی قربانی پیش کی۔ کس طریقے سے قربانی پیش کی؟ ان کے لاش مبارک کے ساتھ کیا انجام ہوا؟ ایک مرتبہ عالم بزرگ جو وہاں پر رہتے تھے کربلا میں، خواب دیکھتے ہیں کہ جہاں پر قبر مولا عباس ہے وہاں پر اطراف کے اندر کچھ پانی قبر کے اندر پہنچ رہا ہے۔ خواب دیکھا، ایک رات انہوں نے انسنا کر دیا، نہیں معلوم خواب صحیح ہے یا صحیح نہیں۔ دوسرے روز بھی خواب دیکھا، نہیں معلوم یہ صحیح ہے کہ نہیں۔ تیسرے روز بھی جب خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ قبر کے اندر پانی آ رہا ہے، اس کے لیے کچھ کیا جائے، تو ایک مرتبہ نے سوچا کہ چلو جا کر دیکھتے ہیں، اس کا کچھ انتظام کرتے ہیں۔ تو ساتھ میں وہ لوگ جو کام کرنے والے رہتے ہیں، مستری، بڑھئی، دیوار اٹھانے والے، کام کاج کرنے والے، وہ بھی مومن پرہیزگار، یہ عالم بزرگوار ان کو لے کر اس جگہ پہنچے
جہاں پر مولا عباس کی قبر مبارک تھی۔ جیسے ہی اس کمرے میں پہنچے جہاں قبر مبارک تھی، سرداب میں ایک مرتبہ ان دونوں جو کام کرنے والے تھے، صحیح کرنے والے تھے، ریپیرنگ کرنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ عالم بزرگوار، ہمارا ایک سوال ہے۔ اور کیا سوال ہے؟ کہ آپ لوگ مجلس میں جھوٹ بولتے ہیں۔ کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہ ہمیشہ آپ لوگ مجلس میں کہتے تھے کہ ابوالفضل عباس اتنے لحیم و شہیم تھے، اتنے ان کا قد لمبا تھا کہ وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے گھٹنے گھوڑے کے کان تک پہنچتے تھے، اتنے اونچے تھے، ان کے پیر زمین پر خط کھینچتے تھے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں یہ قبر مبارک اتنی چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی ہے، لگ رہا ہے کسی بچے کی قبر ہو۔ عزادارو، ایک مرتبہ اس عالم نے اپنے امامے کو پھینک دیا، اپنے سر کو دیوار پر ٹکرایا۔ اے بڑھئی، ارے کام کرنے والوں، ارے تم نے اچھا سوال کیا۔ ارے واقعاً مولا عباس لحیم و شہیم تھے، ارے مولا عباس بہت ہی اونچے تھے، لیکن اے چاہنے والوں، ارے یہ قبر تم دیکھ رہے ہو، چھوٹے سے بچے کی طرح دیکھ رہے ہو۔ ہائے، ارے مولا حسین کے بھیا ابوالفضل عباس کے بازو کو شہید کر دیا گیا، ارے بازو شہید ہو گئے۔ ارے ان ظالموں نے جو لاشا تھا، ارے لاشے کے ٹکڑے کیے، ارے جو پیر تھے پیروں کو قطع کیا، ارے فقتلوہ رجلا فقتلوہ ایدا، ارے ہاتھوں کو اور پیر دونوں کو قطع کیا گیا، اور اس لیے دونوں کا ساتھ میں ارے ان کو دفن کر دیا گیا۔ اس لیے تم کو یہ لگ رہا ہے بچے کی ہے، ارے کسی بچے کی نہیں، آقا عباس کی۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہر بلا و آفت سے محفوظ رکھے۔ مولا عباس کے صدقے میں آپ کی حاجتیں پوری ہو، جو بیمار ہیں ان کو شفا ملے۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ مولا ابوالفضل عباس کے بارے میں ملتا ہے کہ جب ان کو اجازت ملی میدان کی طرف گئے، میدان میں لوگ ڈر کر ہی بھاگ گئے تھے، لیکن ہاں ایک مرتبہ جب پانی لے کر واپس آ رہے تھے، مشق جب لے کر واپس آ رہے تھے، تب ایک مرتبہ کسی ظالم نے ایسا حملہ کیا کہ ارے دہنا ہاتھ مولا کا شہید ہو گیا۔ مولا عباس آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ میرا ہاتھ شہید ہو گیا۔ ارے تھوڑی دیر ہوئی کہ مولا عباس کا جو بایاں ہاتھ تھا اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ارے مولا عباس مشق کو سینے سے دباتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، سامنے سے تیر آ رہے ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، عباس نہیں رکتے ہیں۔ ہاں عزادارو، آنکھ میں تیر لگا، عباس نہیں رکے، آگے بڑھتے جا رہے۔ ایک مرتبہ ارے عمر سعد کہتا ہے، این حرملہ، اے حرملہ کہاں ہے تو؟ ارے یہ پانی خیموں میں نہ پہنچنے پائے ورنہ غضب ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ ارے حرملہ نشانہ لگاتا ہے، دیکھتا ہے ارے عباس کے بازو شہید ہو گئے، آنکھ میں تیر لگا، ارے جسم تیروں سے پر ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود عباس آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ارے جان عباس کہاں پر ہے؟ دیکھا کہ جان عباس مشق سکینہ پر ہے، ایک ایسا تیر مارا مشق سکینہ چت گئی، جیسے پانی بہنا تھا، عباس کی ساری عباس کی ساری امیدیں بہہ گئی۔ اپنے پیروں سے ارے گھوڑے کو اشارہ کرتے ہیں، اے گھوڑے اب مجھے خیمے کی طرف نہ لے جا، اب مجھے دریا کے کنارے لے جا۔ آزادارو، ارے ایک مرتبہ جب جا رہے تھے دریا کی طرف، مولا عباس کے آنکھ کے اندر تیر چوب رہا تھا، اپنے پیروں کے گھٹنوں سے ارے تیر کو نکالنے کے لیے جھکے، کسی ظالم نے
اپنے سر کے اوپر گرز مارا، ایسا گرز لگا عباس سنبھل نہ سکے۔ اے آقا میرا آخری سلام قبول، اے آقا میں اب جا رہا ہوں۔ مولا حسین ارے کبھی اپنی کمر کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں اے عباس تمہارے جانے کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی، الان انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی۔ ارے تھوڑی دیر بعد چل کے جھکتے ہیں، کچھ اٹھاتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں، کچھ اٹھاتے ہیں۔ عزادارو ارے آپ نے دیکھا، آپ نے سن لیا کہ مولا حسین کچھ اٹھاتے ہیں، کچھ احساس کیا کہ آقا کیا اٹھا رہے ہیں؟ عزادارو آقا کوئی چیز نہیں بلکہ ابوالفضل عباس کے بازو اٹھا رہے ہیں، میرے بھیا کے بازو، میرے بھیا کے بازو ہے، اس کو اٹھا رہے ہیں۔ اٹھا کر گئے، پوچھا اے بھیا عباس خیر تو ہے؟ کہا کہ میں اب اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ مولا عباس کا سر امام حسین علیہ السلام نے اپنی آغوش میں لیا، لیکن مولا عباس کے ہاتھ نہیں تھے۔ اس کے باوجود ارے وہ کسی طرح محنت کر کے اپنے سر کو زمین پر رکھ دیا۔ دوسری مرتبہ مولا حسین نے کیا، ذاکرین بیان کرتے ہیں مولا عباس نے سر کو زمین پر رکھ دیا۔ ارے مولا حسین پوچھتے بھیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ کہا کہ اے مولا آپ سے خطا کیسی؟ کہا کہ آپ اپنا سر میرے آغوش میں نہیں رکھتے۔ آخر بات کیا ہے؟ یہ مولا ابوالفضل عباس کی وفاداری۔ کہا کہ آقا ارے ابھی تو آپ میرا سر اپنی آغوش میں رکھ رہے ہیں، لیکن جب عصر عاشور اب زمین پر گریں گے، ارے کوئی نہیں ہوگا تو آپ کا سر کس کی آغوش میں ہوگا؟ یہ تصور کر کے ارے کیسے ممکن ہے غلام کا سر تو آغوش میں رہے؟ آقا کربلا کی زمین پر ارے بغیر کسی سہارے کے رہے۔ عزادارو ہاں وہ وقت بھی آ گیا، بات چیت ہونے لگی۔ کہا کوئی تمنا ہے؟ عزادارو آخری جملے بس آنکھ میں آنسو آ جائے دعا کر لیجئے گا، وقت کے امام کے ظہور کی دعا کر لیجئے گا، ہم سب کے لیے دعا کر لیجئے گا۔ ایک مرتبہ مولا عباس سے پوچھتے بھیا خیریت تو ہے؟ مولا عباس کہتے ہیں کہ آقا ہاں کوئی تمنا ہے؟ کہا کہ ہاں تمنا ہے، دو تمنا ہے۔ ایک تمنا یہ ہے کہ میں آپ کی زیارت کروں، دنیا میں آیا تھا تو آپ کی زیارت کی تھی سب سے پہلے، جاتے وقت بھی چاہتا ہوں کہ آپ کی زیارت کروں۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا کیا بات ہے؟ کہا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، ایک آنکھ میں خون بھر گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آنکھ کا خون صاف ہو جائے۔ آقا اگر جو میرے بازو سلامت ہوتے تو یہ بھی زحمت دے دیتا، یہ بھی زحمت دے دیتا۔ مولا حسین اپنی ابا سے آنکھ میں سے آنسو صاف کرتے ہیں، زیارت کی۔ کہا کہ اے بھیا دوسری کیا تمہاری وصیت ہے؟ کہا کہ میری وصیت یہ ہے میرے لاشے کو اب خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ عزادارو نہیں معلوم مولا عباس نے کیوں کہا ہو، لیکن شاید اس بنا پر کہا ہو ارے میرا آقا تنہا رہ گیا ہے، اکیلا ہے، میرے جنازے کو لاشے کو کیسے اٹھا پائے گا؟ اے آقا میری وصیت خیمے میں نہ لے جائیے۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا کہ ہاں میری بھی ایک تمنا ہے بھیا اگر آپ پورا کر سکے۔ کہا کہ کیا تمنا ہے؟ کہا کہ اے عباس تم نے ہمیشہ مجھے مولا کہا، آقا کا بھائی نہ کہا، ارے میری تمنا ہے ایک مرتبہ اپنی زبان سے بھائی کہہ دو بس۔ عزادارو جیسے یہ جملہ نکلنا تھا اے اخی حسین، اے میرے بھائی حسین، روح کا فض انصری سے روح نکل گئی۔ واہ عباسا، واہ مظلومہ، واہ حسینہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔
اے میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے اس مجلس کو قبول فرما، ہمارے ان آنسوؤں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ اے میرے معبود ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ معاف فرما، شفاعت مولا عباس نصیب فرما، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ یہ ہلاک کرنے والی جو بیماری ہے ان تمام بیماروں کو جو بیمار ہے جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے، میرے اللہ تمام کو شفاء کامل و عاجلہ نصیب فرما۔ اے میرے معبود محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے تمام مرحومین کو جنت میں بلند درجہ عطا فرما۔ اے خدا اے میرے معبود تیری رحمت نعمت برکت ہمارے اس دنیا میں اور آخرت میں عطا فرما۔ وقت کی امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے انصار میں شمار فرما، اور ان کے جو بھی جہاں بھی محب ہے ان تمام کی حفاظت فرما۔ جو دشمنان اہل بیت ہے ان کو نیست و نابود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین کے لیے بخش دیں۔